حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن فتنوں کے بارے میں بتلایا قیامت کے آنے سے پہلے، ان میں سے ایک عظیم فتنہ، بہت ہی بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اس کے بارے میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ ایسا فتنہ ہے، ایسا عظیم فتنہ ہے کہ اس سے بڑا فتنہ نہ کبھی پہلے ہوا نہ کبھی آئندہ آئے گا۔ پھر دجال کا فتنہ ایسا بڑا فتنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک جتنے بھی انبیاء آئے، انہوں نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ تو اس سے اس کے فتنے کا عظیم ہونا معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، تمام نے اس فتنے کے بارے میں امتوں کو بتایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اس کے بارے میں اپنی امت کو بتایا، اتنا کسی نبی نے نہیں بتایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور آخری امت میں ہی یہ فتنہ دجال آئے گا۔ اور پھر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ جب آئے گا تو دنیا سے علم رخصت ہو رہا ہوگا، چاہے وہ علم نہ حاصل کرنے کی صورت میں یا چاہے علماء کی دنیا سے رخصت ہو جانے کی صورت میں علم کی کمی ہوگی، دینداری دنیا کے لوگوں میں بہت ہی کم ہوگی۔ آج وہی زمانہ ہے، علم کم ہو رہا ہے، علماء دنیا سے رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر طرف بے دین لوگوں کا زور ہے۔ دین کی اہمیت ہی لوگوں کے دلوں میں سے ختم ہو گئی۔ کافر تو کافر، مسلمان ہی بدعملی کی طرف چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو لوگوں میں ایک تو عمل کم ہوگا اور دوسرا علم بھی کم ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں امت کو نشانیاں بتلائیں، اور ایک سب سے بڑی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں امت کو بتلائی کہ لوگوں، یہ نشانی جو میں بتا رہا ہوں مجھ سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سب سے پہلے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے گا کہ میں نبی ہوں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں میرے بعد 30 جھوٹے کذاب آئیں گے۔ وہ کذاب کیا کہیں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور ان سب سے جھوٹوں میں جو بڑا جھوٹا ہوگا وہ دجال ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا اور کذاب اور دجال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان خراسان کے علاقے میں پیدا ہوگا، نمودار ہوگا۔ اس کا چرچا اصفہان کی بستی یہودیہ سے ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دجال کو بہت ہی زیادہ قوت دی۔ کتنی قوت دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اس کی تیز رفتاری کی قوت کہ وہ تیز رفتاری کے ساتھ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ تیز رفتاری اس کی اس طرح ہوگی جیسے بادلوں کے پیچھے ہوا چلتی ہے، اور اس کی اس طرح کی تیز رفتاری ہوگی۔ اور پھر اس کی سواری کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ اس کا ایسا گدھا ہوگا، اس کی چوڑائی 2 کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کے برابر ہوگی۔ اور پھر قوت کا دوسرا مظاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے مدت وقت کتنا ہوگا۔ ایک تو وہ دنیا میں 40 دن رہے گا، 40 دن دنیا میں رہے گا، اور پھر دنیا کی چلنے کی رفتار
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ جب دجال آئے گا دنیا میں 40 دن رہے گا، لیکن 40 دن میں اس کا ایک دن ایسا ہوگا کہ جو سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی جو ایام ہیں وہ عام معمول کے مطابق ہوں گے۔ اور روایات سے پتہ چلتا ہے، پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ نماز کس طرح پڑھیں گے؟ آیا ایک دن جو سال کا ہوگا اس میں 5 نمازیں پڑھیں گے یا سال کی نمازیں پڑھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اندازہ کر کے، یعنی پوری سال کی نمازیں پڑھیں گے، وقت کا اعتبار کر کے 5 نمازیں ادا کی، اور پھر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی ایام اس کی اتنی جلدی گزریں گے کہ لوگوں کو وقت ہی معلوم نہیں ہوگا۔ اس میں بھی اسی طرح نماز کے اوقات کا خیال رکھا جائے گا، اندازہ کیا جائے گا، تو اس کی یہ تیز رفتاری ہوگی، قوت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کا رنگ بھی بتلا دیا، اس کے بالوں کی نشانی بھی بتلا دی، اس کی چہرے کی آنکھ کی نشانی بتلا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا رنگ گندمی رنگ ہوگا، وہ جوان ہوگا، اور اس کا شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جیسے عبد العزیٰ بن قطن کا ایک شخص بد شکل مشہور تھا، اس کی طرح اس کی شکل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ سے بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور دائیں آنکھ بھی اس کی خراب ہوگی، اس میں ایک موٹی پھلی ہوگی، یعنی اوپر کو نمودار ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بال جو ہوں گے وہ پیچدار ہوں گے، بہت ہی گھنے زیادہ ہوں گے۔ تو دجال جب دنیا میں آئے گا تو لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا فتنہ، کیسا فتنہ کہ دنیا میں چکر لگائے گا، لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اللہ شیطان لگا دے گا، شیطان اس کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ وہ ایک قبیلے میں جائے گا، لوگوں کو کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ زندہ کر کے دیتا ہوں، تم مجھے خدا مانتے ہو؟ نبوت کے بعد وہ خدائی دعویٰ کرے گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ نبوت کے بعد وہ خدائی دعویٰ کرے گا۔ اب وہ خدائی دعویٰ کر رہا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے خدا مانتے ہو اگر میں آپ کے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دوں؟ تو وہ کہیں گے کر کے دکھلاؤ، تو شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے، ایک شیطان ان میں سے ایک کا باغ بن جائے گا، ایک ماں بن جائے گی، پھر اس کو کہیں گے بیٹا شاباش، اس کو خدا مان، یہ تیرا خدا ہے، اس کو معبود مان، وہ اس کے پیچھے چلنے پڑ جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کی پیروی کرنے والے سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ یہ عورتیں جو ہیں یہ ہر جگہ جا کر گر پڑتی ہیں، کہیں مزاروں میں، کہیں درباروں میں، کہیں فقیروں کے دروازے پر، وہ ربوبیت کو ہر جگہ بانٹتی پھرتی ہیں کہ یہ بھی رب ہے، وہ بھی رب ہے۔ کبھی ایک دربار پہ جا کے سجدہ کیا، کبھی دوسری مزار پہ سجدہ کیا، کہیں کسی کی شہرت سنی وہیں جا کر سجدہ کر دیا۔ توحید کی بہت ہی کچی ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی جو پیروی کرنے والی ہوں گی وہ زیادہ عورتیں ہوں گی اور یہودی ہوں گے۔ تو آج عورتیں اس بات پر پکی ہو جائیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، یہ درباروں سے مزاروں سے کچھ نہیں ملنے والا، اولاد دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آج عورتوں میں یہ بیماری چل پڑی، تھوڑی سی بیمار ہوتی ہیں، نماز روزے کی طرف، صدقے کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا، جیسے ہی بیمار ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ میری ہمسائی نے مجھ پر کوئی تعویذ کر دیے، کوئی جادو کر دیا، پھر وہاں سے وہ بیمار ہوتی ہیں، پھر کسی بابے کے پاس، کسی جاہل ان پڑھ کے پاس، بددین لوگوں کے پاس، جو جا کر ان سے کبھی سجدے کرواتے ہیں، کبھی طواف کرواتی ہیں، تو وہ جا کر ان کے پاس پہنچتی ہیں، اپنے گھر کے مسائل ان کے سامنے پیش کرتی ہیں، کبھی کبھی دین کے ساتھ عزت بھی لٹ جاتی ہے، عزت بھی برباد، دین بھی برباد۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس سے بچائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی۔
پھر دجال کو اللہ نے یہ قوت بھی دی ہوگی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ویران علاقے سے گزرے گا اور پھر زمین کو کہے گا کہ نکالو خزانے. جب وہ کہے گا تو زمین اپنے خزانے نکال دے گی. پھر وہ دجال کے ساتھ اس طرح خزانے چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلتی ہیں. تو یہ دجال ان کا سردار ہوگا اور خزانے اس کے پیچھے چل پڑیں گے. پھر جو لوگ دجال کی پیروی کریں گے، اس کی بات مانیں گے، اس کے اقتداء کریں گے، اس کو رب مانیں گے، ان کے علاقوں پر، ان کی زمینوں پر وہ بارش برسائے گا. ان کو بارش نظر آ رہی ہوگی. پھر ان کی زمینیں فصلیں اگائیں گی. ان کے بیل، ان کے جانور اتنے موٹے تازہ ہو جائیں گے کہ جب وہ چرنے جائیں گے واپس آئیں گے تو بہت ہی بڑے موٹے تازے نظر آئیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ماننے والوں کی اونٹنیوں کی دودھ کی حالت یہ ہوگی کہ ایک اونٹنی کے دودھ سے پورا قبیلہ سیراب ہو جائے گا. ایک بکری کے دودھ سے ایک خاندان کا، ایک قبیلے کا پیٹ بھر جائے گا. یعنی ان کی بکریاں، ان کی گائے، ان کی اونٹنیاں اتنا دودھ دیں گی کہ لوگ خوشحال ہو جائیں گے. اور جو دجال کو نہیں مانیں گے، آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے جانور مر جائیں گے، قحط سالی ہو جائے گی، زمینیں ان کی بنجر ہو جائیں گی، کھانے کے لیے ان کو کچھ نہیں ملے گا. جس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت زمین والوں پر اس طرح تنگی فرمائیں گے کہ ایک سال آسمان کو کہہ دیں گے، فرما دیں گے کہ تہائی بارش روک دے. زمین کو حکم ہو جائے گا تہائی پیداوار روک دے. پھر اگلے سال 2/3 بارش رک جائے گی، 2/3 پیداوار کم ہو جائے گی. تیسرے سال بالکل ہی بارش ختم، بالکل ہی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار ختم ہو جائے گی. لوگ قحط سالی میں کے اندر ہوں گے. لیکن اس وقت ایک ایمان والا جس کو افضل شہید کہا گیا ایسا بھی ہوگا کہ دجال اس کو کہے گا کہ مجھے رب مان. لیکن وہ کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا، تو جھوٹا ہے. دجال اس کے 2 ٹکڑے کرے گا. ایسے ٹکڑے اتنے دور جتنی دور تیر چلتا ہے، کافی فاصلے پر اس کے 2 ٹکڑے پڑے ہوں گے. پھر شیطان اس دونوں کو حکم دے گا کہ چل ابھی زندہ ہو جا، اور لوگوں کو کہے گا کہ دیکھو میں خدا ہوں، میں مارتا بھی ہوں اور زندہ بھی کرتا ہوں. جب وہ اس کو زندہ کرے گا تو وہ شخص ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دجال کے پاس آئے گا. دجال کہے گا دیکھ مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں، میں نے تجھے مارا اور ابھی زندہ کر دیا. تو وہ شخص کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو کافر دجال ہے، تو کذاب ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت دجال کی طاقت ختم کر دیں گے. وہ اس کے بعد کسی کو مار کر زندہ نہیں کر سکے گا. تو اللہ نے اس کو طاقت تو دی ہوگی، لیکن مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوگی. سب سے بڑی آزمائش اس کے فتنے سے محفوظ ہونے والے کون ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتلا دیا، فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے، فتنے سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 طریقے بتلائے. ایک یہ کہ وہ مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. بعض روایات میں بیت اللہ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس کا بھی ذکر ہے. وہ مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے رستوں پر فرشتوں کو مقرر کر دیا ہوگا جو تلوار لیے کھڑے ہوں گے. اس میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. لیکن مدینہ طیبہ کے اندر جو منافق لوگ رہ رہے ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ 3 مرتبہ زلزلہ پر باپ کریں گے. 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا. منافق مرد اور عورتیں نکل کر دجال کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے. ایمان والے بچ جائیں گے. اگر ایمان ٹھیک ہے، اخلاص نصیب ہوا ہے، تو اخلاص کی صورت میں آدمی مدینہ طیبہ میں جو رہے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ جنت اور جہنم بھی چلے گی. دجال کے ساتھ جنت اور جہنم بھی چلے گی. اس نے اپنی جنت و جہنم
وادیوں اور نہروں کی صورت میں جنت بنائی ہوگی، ایک طرف آگ بھڑک رہی ہوگی۔ وہ جو اس کو مانے گا وہ اس کو کہے گا میں آپ کو جنت میں داخل کر رہا ہوں، جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس کو کہے گا میں آپ کو جہنم میں داخل کر رہا ہوں۔ عظیم فتنہ ہوگا، اور جو در حقیقت ایمان والا ہوگا وہ اگر آگ میں داخل ہوتا ہے وہ آگ اس کے لیے جنت بنے گی، اور جو بے ایمان ہوگا دجال کی فتنہ اس پر غالب آ جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا لیکن در حقیقت وہ جہنم ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے اگر دجال تمہیں آگ میں ڈالے تو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات جو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ تو دوسرا ہتھیار کیا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ ہونے کے لیے؟ سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیاتیں پڑھو، اللہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دجال کو اتنی قوت دی ہوگی کہ مسلمانوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ کو وہ شہید کر دے گا، ایک گروہ شکست و پسپا ہو جائے گی، اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو فتح یاب ہوگا، اس کے مقابلے میں آگے نکل جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اس کی نشانیاں بتلائیں، مسلمان بڑی آزمائش میں مبتلا ہوں گے، لیکن دجال کے مقابلے کے لیے، دجال کو ماننے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی دجال کو قتل نہیں کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اتریں گے جب مسلمان بیت المقدس میں ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے بازوں پر یوں ہاتھ رکھے وہ اتریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جسم پر 2 زرد چادریں ہوں گی، ان کے بال اس طرح سیدھے ہوں گے کہ کاندھوں تک پہنچ رہے ہوں گے، جیسے ابھی نہا کر آیا ہو، ابھی غسل کر کے آیا ہو۔ اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، سر جھکائیں گے تو موتی کی طرح پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، سر اوپر کو اٹھائیں گے تب بھی ایسے نظر آئیں گے جیسے ابھی نہا کر آئے ہوں۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تکبیر کہہ چکی ہوگی، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے۔ وہ کہیں گے حضرت آپ آگے آ جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں شانوں کے درمیان، دونوں کندھوں کے درمیان یوں ہاتھ رکھیں گے کہ آپ کے لیے تکبیر کہی گئی، آپ نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی نمازوں کی امامت کرائیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد جب قلعے کا دروازہ کھولیں گے، باہر 70,000 یہودی دجال کی صفوں میں کھڑے ہوں گے مقابلے کے لیے، لیکن دجال جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں لکھا ہے کہ علماء نے کہ جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیانے سے ہٹ جاؤ اشارے کے ساتھ، اور دجال بھاگ کھڑا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑی طاقت دی ہوگی۔ رب کی قدرت کہ پہلے دجال کو فتنے کو طاقت دی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی رحمت کو طاقت دے رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ طاقت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس لینے کی وجہ سے کفار اور یہودی مرنا شروع ہو جائیں گے، اور سانس ان کی وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ جاتی ہے۔ یعنی سب سے طاقتور اسلحہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرف دیکھیں گے، نگاہ کریں گے، وہاں تک ان کی سانس کی ہوا جائے گی، اور جس پر بھی وہ سانس کی ہوا لگے گی وہ کافر وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کر باب لد، جو ابھی علماء فرماتے ہیں کہ اسرائیل کے علاقے میں جہاں اسرائیل نے مقام لد پر وہاں ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، وہاں یہودیوں کا قبضہ ہے ابھی بھی، وہاں جا کر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں جسہ ماریں گے جو اس کے سینے کے بیچ میں لگے گا اور وہ وہیں مر جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے خون سے وہ لت پت جسہ یوں نکالیں گے اور مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ آ جاؤ دیکھو میں نے دجال کو قتل کر دیا۔ اس وقت حالت کیا ہوگی کہ مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہودیوں کا مقابلہ کریں گے، اور یہودی بھاگ بھاگ کر گرتے پڑیں گے اور چھپ رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس وقت کوئی دیوار، کوئی پتھر اور کوئی ایسے درخت ایسا نہ ہوگا جو یوں نہ کہے کہ اے مسلمان، اے ایمان والے، آ جا، میرے پیچھے کافر یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار دے۔ یعنی جہاں بھی یہودی چھپے گا، وہ درخت، وہ پتھر، وہ دیوار آواز دے گی کہ اے مسلمان آ جا، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ہوگا جو کچھ نہ کہے گا، وہ یہودیوں کا درخت ہے جس کو غرقد کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس لیے ایک تو اپنے اعمال میں اخلاص اختیار کیجئے، بد عملی کو چھوڑ کر توحید پہ پختہ ہو جائیے، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی ہے کہ اے اللہ مجھے فتنہ دجال سے محفوظ فرما۔ ایک دو دعا کریں اور ساتھ میں سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات کا ورد رکھیں۔ اللہ ہم کو اور ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔